بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستو، میں ہوں امان اللہ خان، آپ کے پروگرام عکس کے ساتھ۔ آپ خیریت سے ہوں گے؟ دوستو، آج سویرے سویرے ایک ایسی خبر سنی ہے کہ بڑا دکھ ہوا۔ دیکھیں، یہ دہشت گردی کا ناسور جو ہے یہ پورے پاکستان کو لے گیا ہے۔ یہ ختم ہونے کا نام ہی نہیں لے رہا۔ یعنی کہ وہ جو بچے 20 سال پہلے پیدا ہوئے تھے اور اسی دہشت گردی کا نام سن سن کے وہ آج جوان ہو گئے ہیں۔ بلوچستان، خاص کر بلوچستان اس وقت دہشت گردی کے نشانے پر ہے، اور مسلسل پچھلے 6 ماہ سے اتنے واقعات ہوئے ہیں۔ کبھی کان کنی کے ان مزدوروں کو قتل کر دیا گیا، کبھی گوادر میں سوئے ہوئے لوگوں کو مار دیا گیا، کبھی ایران اور پاکستان کے اس بارڈر پہ ہمارے کئی فوجیوں کی، افسروں کی شہادتیں ہو گئی۔ لیکن آج جو واقعہ ہوا ہے وہ بلوچستان کے دل کوئٹہ میں ہاسپٹل کی ایمرجنسی کے قریب ہوا ہے، اور آخری اطلاعات کے مطابق یہ ایک دہشت گرد حملہ تھا جنہوں نے ہمارے فوجی جوانوں کو ٹارگٹ کیا ہوا تھا، اور جس میں ہمارے کافی فوجی جوانوں کی شہادتیں بھی ہوئی ہیں۔ لیکن ان کے ساتھ بہت سارے وہ جو کچھ مریض تھے اور کچھ ان کے لواحقین تھے، وہ بھی شہادت کے رتبے پہ فائز ہو گئے ہیں۔ آخری اطلاعات کے مطابق 22 یا 24 لوگ شہید ہو چکے تھے، اور 40 کے لوگ جو تھے وہ زخمی تھے۔ میرا یہ سب باتیں کرنے کا مقصد کیا ہے؟ موجودہ حکومت کو تقریباً 1 سال ہو چکا ہے۔ دہشت گردی کے حوالے سے ہمارے وزیر داخلہ صاحب جو کرکٹ کے بھی چیئرمین ہیں اور بہت ساری چیزوں کے بھی چیئرمین ہیں۔ دیکھیں، یہ داخلی وزارت وزارت داخلہ یہ بہت بڑی ذمہ داری ہے۔ یہ نچلی سطح سے لے کے اوپر تک ملک کے تمام معاملات جو سیکورٹی کے معاملات ہیں وزیر داخلہ کے پاس ہوتے ہیں۔ لیکن یہ پتہ نہیں کون سا کھیل کھیلا جا رہا ہے کہ ہر دہشت گردی کے بعد وزیر داخلہ کا ایک بیان آتا ہے کہ ہمیں بہت افسوس ہوا، ہم تعزیت کرتے ہیں ان شہادتوں کی، اور انشاءاللہ ہم دہشت گردی پہ قابو پانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ اور اسی کے بعد تھوڑی دیر کے بعد بیان آتا ہے کہ جی وہ فلاں کرکٹ اسٹیڈیم کی ری ہیبیٹیشن کا جو کام ہو رہا ہے وہ اسے وزٹ کرنے کے لیے چلے گئے ہیں۔ دیکھیں، بات سنیں، دہشت گردی کا معاملہ پاکستان کے ساتھ پچھلے 40 سال سے جڑا ہوا ہے۔ ہمارے لوگوں نے بہت شہادتیں دی ہیں۔ ہماری فوج، پاک فوج کے وہ نوجوان جو سووں کی تعداد میں شہید ہو چکے ہیں، افسر شہید ہو چکے ہیں، لیکن صوبہ سرحد اور بلوچستان کے اس بارڈر پر دہشت گردی رکنے کا نام نہیں لے رہی۔ دیکھیں، افواج پاکستان سیسا پلائی ہوئی دیوار بن کے کھڑی ان بارڈر پہ، لیکن ہماری حکومت کیا کر رہی ہے؟ حکومت کی ایجنسی کیا کر رہی ہیں؟ وزیر داخلہ صاحب کیا کر رہے ہیں؟ کیا وزیر داخلہ کی کوئی ذمہ داری ہے یا نہیں ہے؟ ویسے عوامی سطح پہ تو یہ سوچ پیدا ہو چکی ہے کہ ہماری حکومت، موجودہ حکومت، عوام کے تحفظ، عوام کو محفوظ راستہ اور ہماری سرحدوں کی حفاظت کرنے میں ناکام ہو چکی ہے۔ بلوچستان کی تو یہ حالت ہے کہ بسوں سے لوگوں کو اتار اتار کر قتل کیا جا رہا ہے۔ کون قتل ہو رہے ہیں؟ غریب لوگ، مزدور لوگ، عام لوگ۔ لیکن آج تک ہماری ایجنسیوں نے یا حکومت نے اپنا وہ ٹارگٹ حاصل کیا ہے کہ ہمیں اس دہشت گردی میں کون گھسیٹ رہا ہے، کون دھکا دے رہا ہے،
کون لوگ ہیں؟ میری اطلاعات کے مطابق آج تک حکومت پاکستان نے یا وزارت داخلہ نے اپنی زبان سے کبھی یہ نہیں کہا کہ ایران کے اس بارڈر سے جو دہشت گردی ہو رہی ہے اس کی پشت پناہی کون کر رہا ہے، ایران کی سرزمین پہ جو اڈے بنے ہوئے ہیں، ان میں جو لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، ایک طرف انڈیا کے لوگ بیٹھے ہوئے، ایک طرف بلوچستان سے بھگوڑے دہشت گرد بیٹھے ہوئے ہیں، جنہوں نے پاکستان کے غریب لوگوں کا جینا حرام کر دیا ہے۔ لیکن صورتحال بد سے بد ہوتی جا رہی ہے۔ آپ دیکھیں کہ جتنی دہشت گردی بلوچستان میں ایران کے بارڈر سے ہوئی ہے وہ ایک تاریخ بن چکی ہے۔ جو بھی جاسوس پکڑے گئے ہیں وہ اسی بارڈر سے پکڑے گئے ہیں۔ یعنی یہ سمجھ لیں کہ ہندوستان کے تمام جاسوسی ادارے جو ہیں وہ ایران کے شیراز، بندر عباس ان علاقوں میں موجود ہیں، جن میں ایسی صورتحال بن چکی کہ ہمارے جو دفاعی یا سیکورٹی کے ادارے ہیں وہ ان کو روکنے میں ناکام ہو چکے ہیں۔ مسلسل جو مجوزہ دہشت گردی ملک میں ہو رہی ہے، آخر اس کے اسباب کیا ہے؟ اس کے اسباب کو جاننے کے لیے اس ملک کے تمام سیاسی گروہوں کو، اسٹیبلشمنٹ کو اور فوج پاکستان اور حکومت کو ایک میز پر بیٹھنا ہوگا اور یہ سوچنا ہوگا کہ آخر یہ ناسور کیسے ختم کیا جائے۔ یہ ناسور جو ہے ہمیں افغان وار سے ملا، طالبان کی گود سے پیدا ہوا، اور طالبان کو اتنے سال ہم نے اپنا مہمان رکھا۔ مہمان کیا رکھا؟ ہم نے پاکستان کا تمام نظام، معاشی ہو، سماجی ہو، سوشل ہو، ان کی خاطر تباہ کر دیا۔ اور پاکستان کو جہیز میں کیا ملا طالبان سے؟ دہشت گردی۔ اور وہ دہشت گردی جو ہے وہ باحوالہ ہندوستان ہے۔ ہندوستان کو ہم سے جنگ کرنے کی ضرورت نہیں اب۔ آپ دیکھیں کہ ہندوستان کے بارڈر پر کبھی چڑیا نے پر نہیں مارا کہ ہندوستان نے اپنے تمام دہشت گرد اور اڈے اور سیکورٹی کے ادارے افغانستان اور ایران کے بارڈر پہ بٹھا دیے ہیں، جنہوں نے پاکستان کی زندگی کو ایسا بنا دیا ہے کہ نہ جیتے ہیں نہ مرتے ہیں۔ دیکھیں، حکومت پاکستان، موجودہ حکومت جو کمزور ترین حکومت ہے، جن کے وزراء کو اپنی ذمہ داریوں کا پتہ نہیں، احساس نہیں ہے۔ دیکھیں، اس ملک میں اگر کوئی حکومت اب ناکام ہوگی تو وہ اپنے سیکورٹی کے معاملات سے ناکام ہوگی۔ ہاں، ہم وزراء کی آنیے جانیے دیکھتے ہیں، وزیر اعظم صاحب کبھی سعودی عرب ہیں، کبھی کہیں ہیں، لیکن یہ حالات بد سے بدتر ہوتے جا رہے ہیں۔ صوبہ بلوچستان اور سرحد کے لوگ محفوظ نہیں ہیں۔ آج کوئٹہ کے سانحے نے پاکستان کے تمام احساس پسند لوگوں کو ہلا کے رکھ دیا ہے۔ اداروں کو اپنی ذمہ داری نبھانا ہوگی۔ یہ اتنا بھی ارزاں خون نہیں ہے کہ جب دیکھیں ہمارے 10-12 فوج کے جوان شہید کر دیے جائیں، ہمارے اسکولوں میں، ہسپتالوں میں دہشت گردی کر دی جائے، ہمارے کارکن جو بلوچستان میں پاکستان کی معاشی جنگ لڑ رہے ہیں انہیں قتل کر دیا جائے۔ ایسا نہیں ہوگا۔ اگر جناب وزیر اعظم شہباز شریف صاحب آپ اپنی ذمہ داریاں قبول نہیں کرتے اور سیاست کھیلنا چاہ رہے ہیں، جو پی ٹی آئی، مولانا فضل الرحمان اور زرداری صاحب اور آپ نے اپنا اوڑھنا بچھونا بنا دیا ہے، خدا را اس ملک کو دیکھیں، اس ملک کے عوام کو دیکھیں، اپنی بے حسی سے باہر نکلیں، پاکستان کی بات کریں، پاکستان کو بچانے کی بات کریں۔ اسی کے ساتھ میں آپ سے اجازت چاہوں گا۔ خدا حافظ۔